السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر عامر رفیق ہوں۔ میں کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ دوستوں، جو ویڈیوز آج کل ہم بنا رہے ہیں وہ ہیں نیشنل وومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کی، جو لانچ ہوئی تھی 2021 اپریل کے اندر۔ تو ہم نے جو پہلے جو فرسٹ پارٹ تھا اس رپورٹ کا، اس کے فرسٹ 3 چیپٹرز کے اوپر ڈسکشن کر لی ہے۔ آج جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ 4th چیپٹر ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، جو نیشنل وومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کا 4th چیپٹر، اور یہ پارٹ 1 کا لاسٹ چیپٹر بھی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم 4th جو چیپٹر ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جو ٹائٹل ہے اس 4th چیپٹر کا وہ ہے اسپیشل میئرز آف انیکویلٹی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے اس کا مین فوکس ہے انیکویلٹی، پاکستان کے اندر انیکویلٹی کی سچویشن اور انیکویلٹی کی جو مین ریزنز ہیں جو اس رپورٹ کے مطابق آئیڈینٹیفائی ہوئی تھیں، وہ 3 مین ریزنز ہیں۔ ایک ہے پیپل، پاور اینڈ پالیسی۔ اچھا، اب جو چیپٹر 4 ہے اس کے اندر، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس رپورٹ کے اندر جو مین فوکس کیا گیا ہے انیکویلٹی کو بھی جو میئر کیا گیا ہے وہ HDI کے پرسپیکٹیو کے اندر میئر کیا گیا ہے۔ یہ صرف انکم انیکویلٹی نہیں ہے، اس کے اندر ایجوکیشن، HDI کے اندر ایجوکیشن، ہیلتھ اور انکم 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ 3 فیکٹرز ہیں، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں جو HDI کے ہوتے ہیں۔ تو اس پرسپیکٹیو کے اندر یہ رپورٹ جو ہے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کی رپورٹ ہے، تو اس کی طرف سے ایشو کی گئی ہے۔ تو یہ 3 پرسپیکٹیو میں انیکویلٹی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، 4th چیپٹر جو ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نیشنل وومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کے لیے جو اس کے جو آتھرز ہیں انہوں نے ایک چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی بنایا ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان کے اندر چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ بنایا گیا۔ لیکن دا سچویشن از پروونسز کے اندر انٹر پروونسز جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کی سچویشن انتہائی لوئسٹ لیول کے اوپر جو ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس کی ویلیوز جو ہیں وہ کس کی ہیں، وہ ہیں بلوچستان۔ سو وچ از ناٹ گڈ۔ اگین ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ بلوچستان ہر انڈیکیٹر کے حوالے سے، ہر ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کے حوالے سے، HDI کے پرسپیکٹیو سے، ایجوکیشن، ہیلتھ، انکم کے پرسپیکٹیو سے ہمیں سب سے لوئسٹ لیول کے اوپر نظر آتا ہے۔ تو اگین چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس کے پرسپیکٹیو میں کہ جس کے اندر جو چائلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو میئرز بنایا گیا ہے ٹو کیلکولیٹ دس پرٹیکولر انڈیکس، تو اس پرسپیکٹیو میں بلوچستان کی پرفارمنس جو ہے سب سے ہمیں خراب نظر آتی ہے۔ اچھا، سچویشن ہے کہ جی بلوچستان اور سندھ جو ہیں وہاں پہ ہائیسٹ لیول کی ہمیں سٹنٹڈ چلڈرن یا سٹنٹنگ اور ویسٹنگ جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ جو ہے ہمیں نظر آتی ہے بلوچستان اور سندھ کے اندر۔ اور سٹنٹنگ کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو سٹنٹنگ ہوتی ہے ایج کے حساب سے جس کی ہائٹ کم ہو تو ہم اسے کہتے ہیں سٹنٹنگ، اور ویسٹنگ کہتے ہیں کہ جب ویٹ ہائٹ کے حساب سے ویٹ کم ہو تو اس کو ہم ویسٹنگ کہتے ہیں۔ تو یہ دو ایشو جو میل نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو اچھی فوڈ نہیں ملنے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ دونوں ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں بلوچستان کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی۔ اچھا، نیشنل وومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ساتھ ساتھ ایک اور انڈیکس بھی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، دیٹ از یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس، جس میں یوتھ کی کیا سچویشن ہے، جسے YDI ہم کہتے ہیں۔ تو یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کی کیا سچویشن ہے وہ اس انڈیکس سے ہمیں پتہ چلے گی۔ اگین اس کو اگر ہم دیکھیں، سندھ اور پنجاب جو ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ویئر ایز بلوچستان اور KPK سب سے لوئسٹ پرفارم کر رہے ہیں۔ بلوچستان اگین سب سے آخر میں ہے اس انڈیکس کے اندر بھی، یوتھ بھی کی ڈیولپمنٹ بھی وہاں پہ صحیح نہیں ہو رہی، اینڈ دا مین ریزن از کہ ہم نے وومن ڈیولپمنٹ کے اوپر وہاں پہ فوکس کیا ہی نہیں۔ تو ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہو رہا تو یوتھ ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ اچھا، پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو 27 ملین، آلموسٹ 2,70,00,000 جو لوگ ہیں وہ ہمیں آئیڈل نظر آتے ہیں، ان امپلائڈ ینگ پیپل ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان کے اندر۔ سو دا سچویشن از ناٹ گڈ۔
تو آؤٹ آف 27 ملین 20.3 ملین جو ہیں وہ فیمیل ہیں اور ریمیننگ 6.7 ملین وہ میل ہیں. اگین 27 ملین 2.70 کروڑ بڑی ہی زیادہ تعداد کے اندر لوگ جو ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں یا آئیڈل ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس کے لیے یہاں پہ انہوں نے ایک ٹرم بھی یوز کیا جو کارل مارکس کی تھیوری ہے، دیٹ از انڈسٹریل ریزرو آرمی. وٹ ڈز اٹ مین؟ کہ ایک سرمایہ دارانہ سماج کے اندر جو سماج سرمایہ داروں کے کنٹرول میں ہو، جس سماج کے اندر ایلیٹ کیپچر ہو، وہاں پہ وہ انڈسٹریل آرمی جو انڈسٹریل ریزرو آرمی جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھتے ہیں ان امپلائڈ لوگوں کی، تاکہ ان کو ویج کے اوپر ایکسپلائٹ بھی کیا جائے، ویجز کم دی جائیں اور زیادہ سے زیادہ کام بھی لیا جائے، ان کی لیبر کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹ بھی کیا جائے. سو دس از دا مین ریزن کہ ان امپلائمنٹ پاکستان کے اندر اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے، تاکہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو کیپٹلسٹ کلاس ہے، وہ اس جو لیبر ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکے، اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکے. جب ایک بندے کو پتہ ہوگا کہ اگر اس کی نوکری چلی جاتی ہے اور اس نوکری کی جگہ پہ جس پوزیشن میں وہ کام کر رہا ہے اس پوزیشن کے لیے 100,000 لوگ باہر پھر رہے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے اس نوکری پہ اس کی سیلری سے بھی کم سیلری کے اوپر آ جائیں گے، تو وہ بیچارہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوگا. وہ اگر ایکسپلائٹ بھی ہو رہا ہوگا تو وہ بولے گا نہیں، اپنے رائٹس کے لیے نہیں بول پائے گا، اس کی کوئی سے نہیں ہو. تو ہونا چاہیے یہ رائٹس ان کو ملنے چاہیے، لیبر کی کچھ ایک پاور ہونا چاہیے، وچ از انفارچونیٹلی آگے سچویشن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مزید اس کے اندر وہ پینفل سچویشن نظر آتی ہے. اچھا پاکستان's منیمم ویج آرڈیننس 1961 میں ہم نے پاس کیا تھا، بٹ 2018 کے اندر ایز پر دس رپورٹ سچویشن یہ ہے کہ 53% ٹوٹل پاپولیشن جو ہے ہماری جو ویج امپلائڈ جو پرمننٹ جو ہمارے ویج کلاس ہے 53% اپنی بیسک جو منیمم سیلری ہے وچ از 17,500 وہ بھی ان کو نہیں. کتنی پریشانی، کتنی دکھ کی بات ہے کہ آلریڈی ایک تو منیمم سیلری اتنی کم ہے کہ جس سے ان کی انتہائی بیسک نیڈس ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے کہ وہ اس میں بھی 53% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وہ منیمم سیلری جو 17,500 بھی نہیں ان کو پر منتھ مل رہی. سو دس سچویشن از ویری پینفل. یہ انجسٹس ہے، اور ہم ہر بار کہتے ہیں کہ انجسٹس کہیں بھی ہوگی تو دیٹ از تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. تو اس انجسٹس کے خلاف کچھ نہ کچھ بات آپ کو ضرور کرنا چاہیے، اور یہ میری ویڈیوز بنانے کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے اندر انجسٹسز ایگزسٹ کر رہی ہیں کسی نہ کسی پرسپیکٹو کے اندر، تو ان انجسٹسز کو، ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے، اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو ظلم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. اچھا، اس میں جو 40.42% آف امپلائیز ڈونٹ ہیو دا ڈیسنٹ ورکنگ آورز، پہلے بتا دیا. جب ریزرو آرمی آپ نے رکھ دی ان امپلائڈ کی تو وہ ڈیسنٹ آورز اگر ان کو نہیں بھی مل رہے ہیں 40 آورز سے زیادہ ان سے کام لیا جا رہا ہے کم سیلری کے اوپر، تو وہ کرنے کو تیار ہوں گے. بیچارے مجبور ہیں، کوئی سے نہیں. یہ سماج کے اندر ان کی کوئی سے نہیں ہے، کوئی ویٹ نہیں ہے. یہ سماج جن کے کنٹرول کے اندر ہے، جس لیڈ کیپچر کے اندر ہے، وہ کیپٹلسٹ کلاس ہے. وہ جو پالیسی بناتے ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے بنا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سچویشن بھی پینفل. اچھا، لیبر فورس کے اندر ہمیں ایک چیز مزید نظر آتی ہے. 2.92% آف کنٹریز لیبر فورس جو ہے وہ 10 to 14%. وٹ ڈز اٹ مین؟ چائلڈ لیبر کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر. 18 لاکھ بچے جو ہیں دے آر انگیج ان ورک، اور بڑے بری ورکنگ کنڈیشن کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں سے بھی کام لے رہے ہیں. اور اگین دعوے ہمارے شاید بہت بڑے ہیں، لیکن سچویشن از ویری بیڈ کہ ہم بچوں سے بھی، چھوٹے بچوں سے کہ جن کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، جنہیں پڑھائی ملنے چاہیے، ان سے بھی ہمیں اپنی اکانومی کا جو برڈن ہے ان بچوں کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر بھی ڈالا ہوا ہے. تو دس از پینفل، دس از انجسٹ. انجسٹس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل.
اچھا، جو انفارمل سیکٹر ہے اور ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو بلک آف امپلائیز ہیں وہ اس کے اندر ہے. آلموسٹ 82.77%، لائک 83% جو آپ کی لیبر فورس ہے وہ ان دو سیکٹرز کے اندر جا رہی ہے. دے آر انپروٹیکٹیڈ بائی لیبر لاز اینڈ دا ریگولیٹری اتھارٹیز. 100% میں سے 83% تو اس طرح ہی لیبر لاز سے باہر نکل گئے، جن کے اوپر لیبر لاز ہی امپلیمنٹڈ نہیں ہیں. 83% آپ کی جو ورک فورس ہے، ویج کلاس ہے، وہ کسی لیبر لا کے اتھارٹی کے اندر ہی نہیں لائی کر رہے. سو کیا سچویشن ہوگی، کیسے ان کو اسپریڈ کیا جاتا ہوگا، یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ. اچھا، نو جاب سیفٹی اینڈ ہیلتھ انشورنس فار دیم. تو اگین اس رپورٹ کے اندر لیبر ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی فرسٹ ٹائم انہوں نے کیلکولیٹ کیا. اٹس اے ویری گڈ رپورٹ، ویری کمپریہنسو رپورٹ جو انیکوالٹی کے پرسپیکٹیو میں یا ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹیو میں ہے. اس کو لازمی آپ کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی سوشل جو اسٹرکچر ہے اس کو بھی سمجھ سکیں، پولیٹیکل اکانومی کو بھی سمجھ سکیں. تو یہ لازمی. تو لیبر ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی ہے اس کے اندر. اگین سچویشن ہے کہ 53% جو منیمم ویج بھی نہیں پے کیا جا رہا ہے. 2018 کی فگر ہے یہ. اور 53% اس وقت 24.9 ملین کے قریب جو لائک 2.5 کروڑ جو ہماری لیبر فورس ہے ان کو تو منیمم سیلری نہیں مل رہی. چلو، وومین آر اسٹل، اگین جینڈر کے ایشو میں دیکھیں تو وومین اگین آر 50% لیس پیمنٹ ملتی ہے آن ایوریج دین دا مین. اگین ایکسپلائٹیشن. اور ایک سوسائٹی جہاں پہ انجسٹس ایگزسٹ کر رہی ہو، انیکوالٹی ایگزسٹ کر رہی ہو، جو ان ایکول سوسائٹی ہو، وہاں پہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، اب تو خیر کمزور نہیں کہنا چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ رائٹس ملنے چاہیے، طاقت ہونا چاہیے، لیکن جو کمزور تصور کیے جاتے ہیں ان کا تو حال ہی نہیں پوچھنے کے لائق ہوتا، وہ تو اور زیادہ پس رہے ہوتے. تو جو ویک ہوتا ہے ان ایکول سوسائٹی کے اندر وہ انتہائی کرش ہو رہا ہوتا. سو وومن کا ایشو جو ہے اس کو بھی ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، پاکستان کے اندر 32.8 ملین پیپل، لائک 40% ڈو ناٹ ورک ڈیسنٹ ورکنگ آورز ہی نہیں ہیں 40% کے. 83% لائک 51 ملین ورک وداؤٹ دا پروٹیکشن آف لیبر لاز. لائک چلیں 5 کروڑ سے اوپر لوگ جو ہیں ویج لیبر جو ہیں ان کے اوپر لیبر لاز ہی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. سو واٹ ڈز اٹ مین کہ لیبر کی کیا سچویشن ہوگی، ایکسپلائٹ کیا جائے گا. سو اگین رپورٹ کے اندر کوٹ اینڈ کوٹ، دا فنڈامنٹل پرابلم از ناٹ ریلیٹیو ویجز بٹ دا لو لیول آف ویجز آف دا لوور کیٹیگریز آف ورکرز. انہوں نے کہا ہمیں بیسک ویج کے اندر انیکوالٹی کا اتنا ایشو نہیں ہے کہ جتنا یہ بھی ایشو ہے کہ ہمارا جو لوئسٹ پیڈ جو ورکرز ہیں ان کو تو بیسک جو سیلری ہے وہ بھی نہیں مل رہی. تو ریزن کیا ہے پاکستان کے اندر؟ دا ٹریڈ یونینز آر ناٹ دیئر، کولیکٹیو بارگیننگ پاور جو ہے از ناٹ دیئر، از لمیٹیڈ. سو کیا ہونا چاہیے؟ لیبر کیسے اپنا رائٹ لے سکتی ہے؟ وہ کیسے لے گی، کیسے سے بنے گی؟ جب کولیکٹیو ہوں گے، اپنی ڈفرینسز کو ختم کریں گے، کوئی ٹریڈ یونینز ہوں گی، کوئی بارگیننگ پاور بنے گی. اگر وہ بارگیننگ پاور نہیں بناتے تو یہ ایلیٹ کلاس جو ہے ان کو کرش کر کے رکھ دیں گے. ان کا ایٹ اینی کاسٹ ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرنا پڑے گا، ادروائز یہ ہر حوالے سے ان کو ایکسپلائٹ کر کے رکھ دیں گے. سو ٹریڈ یونینز بنائیں، اجتماعیت پیدا کریں. جتنی بڑی اجتماعیت ہوگی اتنی بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ٹریڈ یونینز بنائیں اور اپنے جو بیسک رائٹس ہیں ان کے لیے وہ جدوجہد کریں. پیسفل جدوجہد ہوگی، لیکن رائٹس نہیں مل رہے تو اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہوگا. کلیکٹیو بارگیننگ جو ہے اس کو انکریز کریں. اچھا، لیبر ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رینکنگ اگین سندھ ٹاپ پہ، پنجاب سیکنڈ، KPK تھرڈ، بلوچستان جیسا کہ باقی سارے انڈیکس ہیں اگین یہ سب سے لاسٹ کے اوپر ہے.
اور بلوچستان کو دیکھ کے تو اب پریشانی ہوتی ہے اس رپورٹ کو پڑھ کے کہ بلوچستان والوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے, ان کو رائٹس ملنے چاہیے, ان کو ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو ہونا چاہیے. ادروائز سچویشن جو ہے وہ از پینفل. وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے اندر سینس آف ڈیپریویشن پیدا کر رہا ہو, اور سینس آف ڈیپریویشن جو ہے وہ مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کو کتنا اسٹریس میں لے جاتا ہے, وہ کیسی زندگیاں گزار رہے ہوں گے, ہمیں ان کے لیے بات کرنی ہوگی. یہ پریشانی کی بات ہے ان کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. وومن اگین سیکنڈ مین ایشو, لو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اگر دیکھیں وومن کے پرسپیکٹو میں, جینڈر پرسپیکٹو میں, تو وومن کا لو ہیومن ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتا ہے. اور لیبر فورس کے اندر جبکہ 22% ان کا شیئر ہے, بٹ اگین وومن اینڈ دا تھرڈ جینڈر ہمیں پاکستان کے اندر پورسٹ آف دا پور نظر آتے ہیں. تھرڈ جینڈر دو ہمارے پاس نمبر میں بہت کم ہے, لیکن کیئرفل ان کا کیئر ہونا چاہیے. وومن جو ویک ہمارے سیگمنٹ کے پارٹ ہمیں نظر آتی ہیں سوسائٹی کے اندر, ان کو بھی امپاور کرنا چاہیے, ایجوکیشن ملنا چاہیے, ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, اور ان کی جو پے گیپ ہے اس کا بھی ریڈیوس ہونا چاہیے. سو یہ ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. اچھا, گرلز کے پرسپیکٹو میں آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. 12.5 ملین جو گرلز ہیں آؤٹ آف اسکول. کیوں؟ از اے بگ کوشچن مارک. 21 سینچری کے اندر ایجوکیشن میں کہ جو دین جو سٹارٹ اقرا سے ہوا تھا, جو ایجوکیشن سے سٹارٹ ہوا تھا, اس کے نام لیوا جو ہیں 97% جو مسلم پاپولیشن ہے جس ملک کی, وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن اتنے رکھ کے بیٹھے ہوئے, سو وچ از ناٹ گڈ. اچھا, میرڈ جو گرلز ہیں چھوٹی ایج میں 25% آف انڈر 18 جو ہیں وہ ان کی میرج ہو جاتی ہیں, بٹ اٹ ڈپینڈز اپون دا کلچر جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ اگین ان کو پڑھائیں گے, ان کو مزید امپاور کریں گے تو کچھ تھوڑا سا ریزنیبل ایج ہو تو پھر ہونا چاہیے ان کو میرج وغیرہ کا, تاکہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی کا نہیں شادی کر دینا چاہیے. اب ایج ڈفرینٹ ریجن کے اندر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, بٹ ایز پر دس رپورٹ 25% انڈر 18 جو ہیں وہ ان کی میرج ہو رہی ہے. اچھا, پاکستان جو ہے جینڈر گیپ انڈیکس کے اندر پاکستان کا جو رینک تھا دیٹ واز 151 آؤٹ آف 153 کنٹریز. سو سچویشن از ویری پینفل. وومن امپاورمنٹ از اے بگ ایشو جو پاکستان کے اندر اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. تو یہ گیپ جو ہے دس نوٹ اگین, ٹھیک ہے. گیپ انیکوالٹیز جتنی بھی جو ہم نے گیپس بنائے ہوئے ہیں سب کو ایڈریس ہونا چاہیے. اگین جینڈر انیکوالٹی انڈیکس کے اندر پنجاب سب سے بیسٹ پرفارم کر رہا ہے, سندھ سیکنڈ نمبر پہ, KPK تھرڈ, اور ورسٹ پرفارمنس ہے بلوچستان کی. اگین بلوچستان کا نام آ رہا ہے. تو وہاں پہ ایجوکیشن ہوگی, ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوگی, تو سب کو شاید ایکویٹیبل شیئر ملے گا. تو انیکول سوسائٹی کے اندر ایکویٹیبل شیئر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پولیٹیکل اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کس طرح ہم ایک ایکول سماج بنا سکتے ہیں, پھر ہم آگے گروتھ کی بات کریں گے. اچھا, دا لوسٹ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ ہے بلوچستان کے اندر. اگین کلچر ایک بڑا رول پلے کرتا ہے اس کے اندر. اچھا, وومنز رول ان ایگریکلچر سیکٹر میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, بٹ انڈاکومنٹڈ ہے. تو ان کا رول جو ہے وومن کا وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے ایز پر دس رپورٹ بائی 3 U's. ان کا رول ان ریکوگنائزڈ ہے, ان اپریشیٹڈ ہے, اور ان اکاؤنٹڈ فار ہے. لائک انہیں کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا. تو ان کی ایکسپلائٹیشن ایک ایسے سماج کے اندر کہ جہاں پہ ایکسپلائٹیشن ایگزسٹ کر رہی ہے, وہاں پہ جو ویک سیگمنٹ ہوگا اس کی ایکسپلائٹیشن کئی گنا زیادہ ہوگی. سو وومن کی ایکسپلائٹیشن ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ زیادہ ہے. تو ایوریج منتھلی جو ویج ہے وومن کو مل رہی ہے وہ 50% آلموسٹ. ایگری فارسٹری اور فشری سیکٹرز کے اندر آلموسٹ 50% آف دا مین جو ویج ہے وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. اچھا, سندھ کے اندر ایک اچھی چیز ہوئی وچ شوڈ بی اپریشیٹڈ, دیٹ از کہ انہوں نے دے ہیو پاسڈ این ایکٹ ان 2019
اینڈ دیٹ از وومن ایگریکلچر ایکٹ 2019. اور پاکستان کے اندر یہ پہلا ایکٹ ہے کہ جو پاس کیا گیا ہے. تو جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو وومن کام کر رہی ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ایکٹ جو ہے ان فیوچر اگر پراپرلی امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں چیزیں تو شاید بینیفیشیل ہوگا. لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ لاز تو بن گئے لیکن جو ویک سیگمنٹ ہے ان کے پرسپیکٹو میں وہ لاز جو ہیں وہ ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اندر ایک ہمیں بہت بڑا ایشو نظر آتا ہے. اور پیٹریارکل ایٹیٹیوڈس اینڈ پاور اسٹرکچر جو ہیں یہ دو مین ریزن انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کے لیے جو لیبر مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہیں. جو ویک سیگمنٹس ہیں جو ویک ہوتے ہیں ان کا ہمیں زیادہ کیئر کرنا چاہیے. دین اسلام کی فلسفی یہ ہے کہ وومن کی ہمیں رسپیکٹ بھی کرنا چاہیے, ان کی کیئر بھی کرنا چاہیے. اور جہاں جہاں ایکسپلائٹیشن ایگزسٹ کر رہی ہے جو جینڈر کے نام سے بھی کر رہی ہے تو اس جینڈر کے ایشوز کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن اگین جو سماج انیکول سماج ہوگا, جو سماج ایکسپلائٹیشن پہ بیس کرے گا تو وہاں پہ ایکسپلائٹیشن اس کی سب سے زیادہ ہوگی کہ جو سب سے ویک ہوگا. پاکستان کے اندر زیادہ ایکسپلائٹڈ وہ ہوگا کہ جو سب سے زیادہ ویک ہوگا. اور وومن جو ہیں اگر وہ ویک ہیں, خاص طور پہ جو پور وومن ہیں وہ ویک نظر آتی ہیں. ہونا تو نہیں چاہیے, ویک کا ورڈ وومن کے لیے یوز تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو مارجنلائزیشن آف دا وومن ہمیں نظر آتی ہے لیبر فورس کے پرسپیکٹو میں. اور ویسے جب کہ ریشو جو ہے اگر ہم دیکھیں آلموسٹ 74% آف دا فیمیل ہیں لیبر فورس کے اندر, دے ہیو مارجنلائزڈ رولس. لائک 18.7 ملین وومن جو ہیں آؤٹ آف 25 ملین جو لیبر فورس کا پارٹ ہیں اس میں 18.7 ملین آلموسٹ 1.1 کروڑ اور 87 لاکھ وومن جو ہیں 74% آف دا لیبر فورس جو ہے وومن لیبر فورس کا وہ مارجنلائزڈ رول کے اندر نظر آتی ہے. سو از اے بگ کویسچن مارک, ہم کب تک ایسے اس سچویشن کے اندر گزارا کریں گے. اچھا, سندھ کے اندر ایک تو وہ ایکٹ جو ایگریکلچر ایکٹ تھا, وومن ایگریکلچر ایکٹ, وہ پاس ہوا. سندھ میں ایک اور چیز جو پاس ہوئی جو ہوم بیسڈ ورکرز ایکٹ ہے 2018 میں پاس ہوا, از اے ویری گڈ انیشیٹو. یہ باقی پروونسز کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے ایڈریس ہونا چاہیے. یہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 جو ہے یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اور پارٹ 1 بھی اس کے ساتھ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پارٹ 2 پہ ہم ڈسکشن کریں گے. اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اس پہ کمنٹ بھی کریں تاکہ کچھ امپرومنٹ ہم جو ہے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر بلا سکیں. تھینک یو. السلام علیکم.